اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آپ تمام دوستوں کو ایک بار پھر تفسیر کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم خدا کی کتاب کو دنیا والوں کے سامنے بہترین انداز میں پیش کر سکیں۔ ابھی تک ہم نے سورہ برات کی 41 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم مزید 3 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کی کوشش کریں گے، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ انسان کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے۔ تو آئیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا بسم اللہ الرحمن الرحیم لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون۔ اگر غنیمت نزدیک اور جہالت کے لیے سفر تھوڑا ہوتا تو منافقین ضرور آپ کے پیچھے چلتے، لیکن ان کا راستہ دور اور دشوار ہے، وہ اس بہانے کی وجہ سے نہیں آئیں گے، اور وہ خدا کی قسمیں کھا کر کہیں گے کہ اگر ہماری استطاعت ہوتی تو تمہارے ساتھ جنگ کے لیے ضرور باہر آتے۔ اس طرز عمل سے وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، خدا جانتا ہے کہ یقیناً یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے ایک خاص نقطے کو بیان کرتے ہیں۔ اس آیت کا تعلق غیب کی پیشن گوئیوں سے ہے۔ اس میں واقعے کے پیش آنے سے قبل اس کی خبر دی گئی ہے۔ اس کا تعلق جنگ تبوک سے ہے۔ تبوک کا علاقہ بہت زیادہ فاصلے پر واقع تھا اور وہ حجاز کی سرحد پر واقع ہے۔ نقطے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغام کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، دنیا کا مال و دولت سب کا سب فانی ہے، اردن۔ نمبر 2، جنگ انسان کی آزمائش کا بہترین معیار ہے، لو کان عرضا لا تبعوک۔ نمبر 3، منافقین کی اندرونی کیفیت کو ظاہر کرنا بڑا ضروری ہے، لو کان عرضا لا تبعوک۔ نمبر 4، منافق مادی فوائد کے حصول کے لیے کچھ جنگوں میں شرکت کیا کرتے تھے، لو کان عرضا لاتبعوک۔ نمبر 5، ہمیشہ فائدہ مند اور آرام دہ کاموں کا انتخاب ترقی و ایثار کی علامت نہیں ہوتا، لاتبعوک۔ نمبر 6، مسلمان اور آسائش کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے، بعدت علیہم الشقہ۔ نمبر 7، جھوٹ اور منافقت کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، منافقین ذمہ داریوں سے فرار حاصل کرنے کے لیے جھوٹی قسموں کا سہارا لیتے ہیں، سیحلفون۔ نمبر 8، جھوٹی قسم کھانا منافقانہ عمل ہے، سیحلفون۔ نمبر 9، ترک جہاد کے آثار کی تلافی جھوٹ اور غلط توجیہ سے ناممکن ہے، اس کے برعکس یہ قطعی ہلاکت اور شقاوت ہے، یہلکون انفسہم۔ نمبر 10، جنگ سے فرار کے برے نتائج فرار کرنے والے کو بھگتنے ہوں گے، یہلکون انفسہم۔ آیت میں ایک ایک پیغام کی وضاحت کی گئی ہے، جس کا اہم خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کا بے آرام و آسائش سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 42 کی تفسیر۔ اب آئیے آیت نمبر 43 کی تفسیر کو جاننے سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين۔ خدا آپ کا بھلا کرے، آپ نے سچ بولنے والوں اور جھوٹوں کو جانے بغیر انہیں پہلے گھر رہنے کی اجازت کیوں عطا کی ہے؟ ترجمے کے بعد اب آئیے آیت کے نکات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، کچھ منافق کسی عذر کے بغیر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور جنگ تبوک میں شرکت سے معذرت کی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ اس آیت میں ضمنی طور پر اس اجازت دینے پر ہوشیار کیا گیا ہے کہ آپ حقیقی مجبور افراد کو اجازت دیتے، بہانے سازوں کو اجازت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ نمبر 2، بعد والی آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ خدا نے منافقین سے جنگ میں شرکت کی توفیق ہی سلب کر لی، کرہ اللہ ان بعثہم،
لہٰذا پیغمبر کی طرف سے جنہیں گھر میں بیٹھنے کی اجازت ملی تھی یہ وہی لوگ تھے جن کا میدان میں جانا خدا کو ناپسند تھا، اور عتاب اس بات پر کیا گیا ہے کہ اتنی جلدی انہیں اجازت کیوں دے دی گئی۔ نمبر 3، اسی سورہ کی 47ویں آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جنگ میں منافقین کی شرکت اسلام کے مفادات کے لیے نقصان دہ ہے، لہٰذا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے انہیں رخصت کا دیا جانا نہ تو پیغمبر کا گناہ ہے اور نہ ہی آپ کی انتظامات سنبھالنے کی صلاحیت کی کمی کی علامت ہے۔ نکات کی ان تفصیل کو جاننے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغام کو جانتے ہیں۔ نمبر 1، مدیریت اور انتظام سنبھالنے کے اصول کو خدا سے سیکھنا چاہیے کہ اس نے اس آیت میں اپنی عفو و رحمت کا تذکرہ بھی کیا اور اسی میں اپنے عتاب کا اظہار بھی کیا۔ عفا اللہ عنک لما اذنت۔ نمبر 2، جب جنگ سر پر ہو تو کسی کو رخصت نہیں دینا چاہیے، لما اذنت لہم۔ نمبر 3، بہانہ سازی کے راستے منافقین پر بند کر دینے چاہیے، لما اذنت لہم۔ نمبر 4، جنگ میں شرکت نہ کرنے کے لیے رہبر کی اجازت کی ضرورت ہے، لما اذنت لہم۔ نمبر 5، افراد کی صحیح پہچان کے لیے جنگ ایک مناسب وسیلہ ہے، حتی یتبین۔ نمبر 6، ہر مقام پر عیب پوشی مناسب نہیں ہے، کبھی ظاہر کرنے کی بھی ضرورت ہے، حتی یتبین وتعلم الکاذبین۔ نمبر 7، منافقین کی پہچان کے لیے ان کی جنگی کارکردگی کا جائزہ لینا چاہیے، وتعلم الکاذبین۔ نمبر 8، اسلامی معاشرہ صداقت پر اس قدر استوار ہونا چاہیے کہ اس میں منافق رسوا ہو جائیں، حتی یتبین وتعلم الکاذبین، یعنی اسلامی معاشرے میں سچائی کا ایک الگ مقام ہو۔ نمبر 9، منافقین کا جنگ میں شریک ہونا قابل افتخار نہیں ہے، جبکہ ان کا میدان سے فرار ان کی رسوائی کا موجب ہے، وتعلم الکاذبین۔ یہ تھی آج کے اس ایپیسوڈ کی 2 آیتوں کی تفسیر۔ اب آئیے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين۔ وہ لوگ جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے مال و جان سے جہاد کرنے کے لیے آپ سے رخصت طلب نہیں کرتے، اللہ پرہیزگاروں کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیہ مبارکہ کے نکات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ حقیقی مومن جہاد و شہادت کا مشتاق ہوتا ہے، اسے موت کا کوئی خوف نہیں ہوتا اور وہ جہاد سے رخصت حاصل کرنے کی درخواست نہیں کرتا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایسے سچے مجاہد بھی تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گڑ گڑا کر درخواست کرتے تھے کہ انہیں میدان جنگ میں ساتھ لے جائیں، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر انہیں ساتھ لے جانے سے معذرت کی کہ میرے پاس تمہارے لیے نہ تو سواریاں ہیں اور نہ ہی سامان جنگ ہے، تو وہ لوگ رو پڑے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 92۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ تبوک کے لیے روانگی کے وقت حضرت علی علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا، لیکن حضرت علی علیہ السلام کو مدینے میں رہنا پسند نہیں تھا، اس کے بجائے آپ جہاد کے خواہش مند تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کے یہ جذبات دیکھے تو آپ نے ان سے فرمایا، تمہیں مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ بعض مسلمانوں کو راہ خدا میں اپنی جان قربان کرنے کا بے حد شوق تھا، جس میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا سب سے پہلا نام ہے۔ اب آئیے پیغام کی صورت میں مومن مجاہدین کے چند صفات سے آشنا ہوتے ہیں۔ نمبر 1، مومن کام سے فرار نہیں کرتا، لا یستأذنک الذین یؤمنون۔ نمبر 2، جنگ تبوک میں جان بوجھ کر شرکت نہ کرنے والے ایمان سے خالی افراد تھے، لا یستأذنک الذین یؤمنون۔ نمبر 3، اللہ اور قیامت پر ایمان، تقوی، شہادت طلبی اور جنگ میں شرکت کا محرک ہے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ نمبر 4، حقیقی مومن جان و مال سے جہاد کرنے سے ہرگز نہیں ہچکچاتے، باموالہم وانفسہم۔ نمبر 5، تقوی جانی و مالی جہاد کے تخلف سے روکتا ہے، ان یجاہدوا واللہ علیم بالمتقین۔ نمبر 6،
خدا کے علم کا عقیدہ جہاد میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ان یجاہدوا واللہ علیم بالمتقین۔ نمبر 7، متقی کی پہچان گھر اور امن کے بجائے میدان جنگ میں ہوتی ہے۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ کی تفسیر۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔